ہے کہ جس نے رمضان مبارک کے آنے کی سب سے پہلے خبر دی اس پر جنت واجب ہو جائے گی، یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس حوالے سے علماء نے اس کی چھان بین کی کہ کیا واقعی یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک لوگوں میں بہت ہی بڑی ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، اس کا تدارک ضروری ہے کہ کسی بھی مہینے کی، چاہے وہ ربیع الاول کا آئے یا شعبان کا آئے، رجب کا آئے، رمضان المبارک کا آئے، یا عید والا مہینہ آئے، بڑی عید کا ہو یا چھوٹی عید کا ہو، کسی بھی مہینے میں اس کی خبر دینا کہ یار اتنے دن بعد عید ہے، یا اتنے دن بعد روزے ہیں، یا اتنے دن بعد معراج شریف ہے، یا اتنے دن بعد شب برات ہے، آپ یہ نوٹ فرما لیں کہ کسی بھی مہینے کی خبر دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی، جنت واجب نہیں ہوتی۔ اور یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ ایک چوری اوپر سے سینہ جو زوری جو ہے یہ کی جاتی ہے کہ ایک تو کہا جاتا ہے جنت واجب ہو گئی، دوسرا یہ کہا جاتا ہے یہ حدیث رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ چیز منسوب کی جاتی ہے جو آپ نے فرمائی نہیں، جو آپ نے کہی نہیں۔ یہ کہیں حدیث کی کتابوں ہم نے بھی حدیثیں پڑھی ہیں، ہماری نظر سے نہیں گزری، بخاری بھی پڑھی ہے، مسلم بھی پڑھی ہے، سیاہ ستہ کی تمام احادیث جتنا رب کا کرم ہوا ہم نے پڑھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ علماء کرام جو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، انہوں نے بھی احادیث کا مطالعہ فرمایا ہے، کبھی بھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ رمضان کے پہلے روزے کی خبر دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کسی عالم سے آپ نے یہ سنا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی یہ سنا گیا ہے یا فیس بک پر جو ہے یہ سنا جاتا ہے یا دیگر جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں اس سے سنا جاتا ہے، تو آپ اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ جو ہے یہ کوئی حدیث پاک نہیں ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حدیث پاک ہے کہ جس نے رمضان کی آمد کی خبر دی اس پر جنت واجب ہو جائے۔ اور دوسری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں احتیاط کرنی چاہیے، یعنی اگر کوئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی ہے تو اس کو بیان کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے وہ حدیث بھی بیان کرتے تھے نا تو وہ ساتھ کہہ دیتے تھے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ اتنی احتیاط کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اب ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو جو ہے علم دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اب اس حدیث کو علماء بیان کر کے ساتھ کہہ دیتے ہیں وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یا تو یہ رسول اللہ نے فرمایا یا جیسے رسول اللہ کے الفاظ تھے، یا جیسے رسول اللہ کے الفاظ تھے ان الفاظ کے ساتھ۔ تو یہ ایک احتیاط ہے حدیث کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے کہی ہی نہیں، جو میں نے کی ہی نہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ تیاری کرے جہنم میں جانے کی۔ کہاں پر جانے کی؟ جہنم میں جانے کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے کہی ہی نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد آ رہی ہے اور آ کر اس کو حدیث پاک کا جو ہے نام دیتے ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ آپ پر 100% جو ہے یہ فٹ آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ایسی بات کریں جو رسول اللہ نے کہی نہیں۔ اور دوسرا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ حکم قرآن بھی یہی ہے، حکم حدیث بھی یہی ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی یہی ہے، اللہ کا کلام بھی یہی کہتا ہے کہ جس نے کوئی بھی بات بیان کرنی ہو تو وہ پہلے اس کی ریسرچ کر لے، تحقیق کر لے۔ آگے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ایسے ہی سنی سنائی بات آگے کر لے گا تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے شیئر کر دے، سنی سنائی بات کو آگے شیئر کر دے، یعنی کہ ایک تو بات کر رہا ہے وہ تو علیحدہ گناہ گار ہے، جو شیئر کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے مجرم ہے۔ تو لہٰذا اس